اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ مرحوم جناب گوندل صاحب واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود پاک کی مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ گوندل صاحب اور دیگر پڑھنے والے جتنے دنیا تو رخصت ہو گئے خالق کائنات عزت بطول دا صدقہ انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ فاطر دی ایک آیت مجیدہ پوری اور ایک ادھی آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اے میرے حبیب جو وحی آپ کی جانب نازل کی گئی ہے یہ حق ہے۔ یہ جو وحی آپ کی جانب نازل کی گئی ہے اس کتاب میں سے یہ حق ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ وحی حق ہے جو پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ پھر خالق فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور جن بندوں کی طرف ہم نے یہ ہدایت بنا کے وحی بھیجی ہے ان بندوں سے اللہ بڑا خبردار ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے ان بندوں کو جن کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے۔ اس وحی نو بھیجن تو بعد جنہوں خالق نے قبلہ حق آکھیا ہے، حق چونکہ کڑوا بھی ہوندا ہے تے حق تھوڑی جی تکلیف بھی ہوندی ہے۔ حق دی ہمیشہ حق دی کچھ تکلیف تھوڑی بہت ہوندی، زیادہ نہ ہوئے تو تھوڑی ہوندی ہے۔ حق نو سچ بھی کیا گیا، سچ ہوئے یا حق ہوئے وہ بہرحال ایک آیت مجیدہ قرآن حکیم دی پوری سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے ہیں اور صبر کے لیے بھی کہا کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب حق کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں بھائی حق پہ قائم رہنا اور صبر بھی کرنا، حق پر بھی قائم رہنا اور پھر صبر بھی کرنا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ مطلب خالق نے قبلہ دونوں چیزاں نال رکھیاں نے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جتھے حق دی گل آئے گی اتنے صبر کرنا پائے گا۔ جدوں حق دی گل کرو گے تو پھر پہلے سوچ لینا صبر کر سکنا تے حق دی گل کراں۔ اگر صبر دا پیمانہ ٹھیک نہیں تو پھر حق دی گل کرن دی بھی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب دو چیزیں نے، حق آکھنا تے صبر کرنا کہ بلا صبر ہوندہ ہے مصیبت تے۔ یہ مطلب طے ہو گیا جدوں حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی، جدوں حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق دی گل کیتی نہیں تو مصیبت آئی نہیں، ادو صبر کرنا ہے۔ حق دے نال صبر بڑا ضروری ہے۔ حق دی گل جتھے بھی کرو گے صبر کرنا پائے گا۔ یہ مطلب جتھے حق دی گل کرو گے کچھ مصیبت ضرور سامنا کرنا پائے گا۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ حضرت علی نو منن تو بعد یہ سوچتا ہے کہ میرے تے مصیبت نہ آئے، میرا خیال ہے یا تو مولا نو حق ہی نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جے بندے سمجھ دے کہ علی حق ہے تو پھر مصیبتیں تے آن گیا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بندے تے مصیبت نہ آئے؟
علی جیسا، بلکہ کائنات دے جتنے حق نے تمام حق اگر ذہن چ رکھو تو پیغمبر اسلام دی میں حدیث سننا، پیغمبر نے حضرت علی نو حق کہہ کے اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ علی نو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑدا ہے، نہیں، حضور نے فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پرانے جڑے لوگ سن حق دا امام، مولا نو آتے سن حق دا امام، یہ مطلب ہے حق دے بھی امام نے مولا علی، حق دے بھی امام نے مولا علی، جے وہ حق دے امام نے تے حق کول ہوئے تے مصیبت ہوندی ہے، تے جے حق دا امام کول ہوئے مصیبت تے آئے گی نا۔ یہ مطلب ہے جڑا مصائب تو گھبراندا ہے نا وہ یا علی نو چھڑ دے یا تیار ہو جائے۔ حق دی گل کرو گے تو ضرور مصیبت آئے گی، حق دی گل کر بھی کرو گے چھوٹی موٹی کر لو، بچیاں نو پردہ آکھو پردہ کرو، حق دی گل ہے نا، بچیاں نو پردہ کرنا چاہیے ہے، میں پہ آنا اپنی بچیاں نو آکھو پردہ کریا کرو، حق دی گل ہے، کر کے ویکھ لو، بچیاں نو آکھو نماز پڑھیا کرو، حق دی گل ہے نا، اجے کیتی کسے نہیں، ویسے میں مثال پہ دیں، اپنے گھر کھلو کہ کوئی بندہ حق دی گل کرے، بچیاں نو آکھو نماز پڑھنی ہے تو بچیاں نو آکھو پردہ کرنا ہے، میں کوئی بچہ بے نماز نہ ویکھاں تو میں کسے بچی دے سر تو شادی دے دوران بھی پردہ اتریا نہ ویکھاں، بس ہمیں اسمان واسطے کر لو تے آپ آکھ کے ٹر جو، شام نو وہ سارے بچے تو اڈے جنہ دے بل تسی آپ دین دے ہو، جنہ دا خرچہ تساں چکے ہے، جنہ دے دودھ دے پیسے آپ دین دے ہو، گوشت سبزی دے کے جان دے ہو، شام تو پہلا وہ سارے درخواست لے کے تے والدہ ماجدہ کو لاؤں گے کہ ابے نو کی ہو گیا، ابے نو کچھ بھی نہیں ہو گیا، حق دی گل پیا کر جے تے وہ جڑی والدہ ماجدہ ہے وہ ٹھیک تربیت پچھوں کسے کیتی ہوئے او دی تے او آکھے کہ کی آندہ جی انہوں دسو پہ سانو نماز آندہ تے پردہ آندہ، ویسے نیک بی بی ہوئے تو ضرور آکھے گی، ویسے مرضی تو سا پتر اپنی کرنی ہے، آندہ تے حق ہے نا، مردی تو سا اپنی کرنی ہے، او مسکین آندہ، بسم اللہ، لو جناب آکر زیادی سب تشریف لائے، سمندران صاحب کو معذرت ہے، بسم اللہ، زیادی سب تشریف لائے، میں سبحان یاری تیرے لال بے مثل بے مثال کلیمان رہے بہت شکریہ بھئی، حق دی گل ہے نا جی، تسی کر کے بیکھ لو، کدھرے کر کے بیکھ لو، حق دی گل کرو گے تے بچے بھی اپنے نے تے گل بھی حق دی ہے، وہ والدہ کے شکایت کرنگے، حالانکہ گل شکایت آلی نہیں، وہ آکھنگے ابے نو کی ہو گیا، تے جے وہ کمال اچھی عورت ہوئے، اچھی تربیت ہوئی ہوئے تے ضرور آکھے گی پتر آندہ تے حق ہے، ہاں ایس دور جو ہو سکتا ہے جنہ ہوئے، ایس دور جو ہو سکنا ہے، تو انہوں ایدہ ہون پتہ لگا میں انہوں بڑی پرانی جان، اے تو انہوں ایدہ ہون پتہ لگا ہے میں 25-30 سال چو جڑے دوزخ چ پئیاں ہو میں جان، ادنا میں ہی دن کٹے نے، اے تے جدہ ہے ہی نہیں، میں تے ماں پہ دی عزت رو دن کٹ چھڑے، او جناب پہلی ساری اولاد سوچ دی ہے کہ اماں جی ٹھیک نہیں تے ابا جی ٹھیک نہیں، دل کرے تو وہ ساری اولاد خلاف ہو جائے تے شام نو بچیاں کی آکھنا ہے، منڈے آکھنگے چنگا اماں تے توں ساڑے ناڑ ہے نا تینوں پوچھ لی نہیں آئے کیڑی گل، حالانکہ کیتی تو ساکھ دی گل ہے نا، اللہ دیا بندیا تینوں ایک گل دساں تے اللہ دیو بندیو تسی بھی مہربانی کول سن لو، جڑی ولی نہ لڑا چھڑے نو اماں بھی ٹھیک نہیں جاؤں، مولا تو جزا دے وے، کدی بھی اولاد نو ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنی کہ اولاد بہت شکریہ جی، اولاد ولی نال باپ نال لڑ پوے، میرے محترم سامعین یہ تساں اپنے گھر گل کیتی ہے جس گھر دا خرچہ بھی چکیا ہے، جس گھر وچ سارے معاملات تسی طے کر دے ہو، موبائل بھی لے کے دیتے نے تے سارا کچھ انہوں نے کولے تے شام نو اوہی اکھاں لال کر کے ویندے نے، اے جے حق اے اپنی اولاد وچ حق دی گل کریے تے ری ایکشن اے ہوندا ہے تے جڑا سارا حق ہی ابو جیلاں چ سنائے، مولا تو جزائے خیر کو بے، آخر اس پیغمبر دی مخالفت ہونی سی لگی، پیغمبر دی مخالفت ہوئی ہے قبلہ اس حق دی وجہ تو، اے حق آیا تے مخالفت ہوئی ہے، اے حق کی ہے، انہوں پڑھ کے دیکھ لو، انہوں لوکاں قبراں تے پڑھے ہیں، انہوں لوکاں ختمہ تے پڑھے ہیں، انہوں لوکاں کلاں تے پڑھے ہیں، انہوں لوکاں دسویاں تے پڑھے ہیں، انہوں لوکاں حفظ کیتا ہے، قرآن اجے میرے ہاتھ چھے، نہ کلاں واسطے اتریا سی،
نہ 10ویں واسطے نازل ہویا سی، نہ حفظ واسطے نازل ہویا ہے، تے نہ تلاوت واسطے، تے نہ ساڑیاں مجلساں پڑھن واسطے۔ انہوں استعمال جتھوں بھی کرو گے استعمال تو ہو ہی جانا ہے۔ جڑا حافظ قرآن ہے وہ یاد کر کے تراویاں پڑھائے گا، میں نے جنہ کو یاد ہے میں پڑھ کے مجلساں پہ پڑھنا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے نوجوانوں، آیا ہے فکر واسطے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، آیا ہے فکر واسطے وے۔ ایک قانون دی کتاب ہے جنہوں اسا قبرہ تے پڑھے۔ ایک گل دسو پہ قانون دی ایک کاپی ہوندی ہے جس لکھیا ہوندہ ہے، وہ تے اشارے بنے ہوندے نے، سرخ بتی ہوئے تے کھلو جانا، سبز بتی ہوئے تے ٹور پینا۔ وہ ایک جالی جی بنی ہوندی ہے نوکدار، وہ دا مطلب ہے کہ ریلوے سٹیشن ہے۔ ایک بستہ پا کے منڈا پاجدہ ہوئے تو دا مطلب ہے کہ آگے سکول ہے۔ ہارن تے کاٹا وجہ ہوئے تو دا مطلب ہے بیتے ہارن وجانا من ہے۔ ہسپتال دی نشانی ہوندی ہے، سرخ جہاں نشان پہ ہوندہ ہے، وہ دا مطلب ہے ہاسپٹل ہے، یہ تو آرام نال گزرنا ہے۔ وہ ساری کاپی تے اشارے ساری کاپی چی اشارے ہوندے نے، وہ اشارے تو صاحب لگ جاندہ ہے۔ ویسے میں کسے سرخ بتی تے نہ کوئی کھوتا رکیا ویکھیا، نہ کوئی گاں رکی ویکھیے، نہ کوئی مجھ رکی ویکھیے۔ ایڈے ایڈے کان نے مجھاں دے وصل نہیں سن دیاں، ایڈے ایڈے آنے نے تے اشارے نہیں ویندیاں۔ یہ سارا قرآن اشاریاں نال پڑھے ہے، جڑا اشارہ نہ سمجھے حیوان ہوندہ ہے۔ بہت شکریہ ہے دے وے اشارے نے، رکنا کتھے وے، بہت شکریہ کرنا، رکنا کتھے وے، ٹرنا کتھے وے۔ اے اشارے دس دینے آ مائیں، اے دے اشارے دس دینے آ پہنے۔ یقین کرو جدوں تک اے نتریا نہیں سی تے نبی دسیا نہیں سی، اے وہ حق ہے، اے دو وڈی گل ہے شاید میرے کو کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر تے قرآن تو پہلا بندیاں نو ہوش ہی نہیں سی، ماں کون ہے، بہن کون ہے، پھپھی کون ہے، بھتیجی کون ہے، پانجی کون ہے۔ اے اشارے نے، اے اشارے شروع ہوئے نے تے بندیاں نو تکلیف شروع ہوئی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں بسم اللہ، اشارے شروع ہوئے نے تے بندیاں نو دی تکلیف شروع ہوئی ہے۔ اے حق ہے، کنے حق بیان کر کے میں اس آیت متعلق تھوڑی جی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ کنے حق بیان کر رہا ہوں، مثلا حق ہے نبی پاک نے، میں آیتہ نہیں پڑھنے لگا، جلدی کرنے لگا تھوڑی جی کہ پڑھنے والے تشریف فرمانے زیادہ۔ نبی پاک نے اچھا اے دے اترن تو پہلا حضور دی دشمنی بھی کوئی نہیں سی۔ جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا سرکار دی کوئی دشمنی کسی نے ہے ہی نہیں سی۔ امین تے صادق منن والے ایک قتل تک تیار ہو گئے نا، نبی کسی نے آکھیا کی آکھ بیٹھے نے نبی نہیں، نبی آکھیا ہو ایک کے بس، نہ شراب ڈکی ہے، نہ جے سود ڈکے ہے، نہ جے زنا تو روکے ہے، صرف آکھیا او ایک کے، صرف آکھیا نے او ایک کے۔ تکلیف انہوں کی ہوئی، انہوں اس گل تا پتہ سی جے اے دی اے ایک من گئے نا، اے دیاں ساریاں مننیاں پہ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، جے اے دی ایک من گئے، اے دیاں ساریاں مننیاں پڑنیاں۔ اگوں 40 سال دے تجربے نو جانتے سن کہ اے دے مزاج دا کی۔ قرآن 40 سال بعد لوگاں دے سامنے آیا ہے، پیغمبر دی زندگی 40 سال پہلے شروع ہوئی سی۔ بھائی قرآن 40 سال بعد لوگاں دے سامنے آیا ہے، پیغمبر دی زندگی تے پہلے شروع ہوئی ہے نا۔ پیغمبر تے دادا جان نو بندے جانتے سن، دادی جان نو لوگ جانتے سن، نانا جان نو جانتے سن، نانی جان نو جانتے سن۔ تو انہوں پتہ ہے ساڑھے وچ ہاتھی ہو ہوندہ ہے جدے نانکے بھی ٹھیک ہون داد کے بھی ٹھیک۔ ساڑھے ہاں ہولی ہولی ہاتھی نہیں بنتا، جی میں ہولی سید بنتے ہیں نا بندے، ہولی یہ ہولی والا کم نہیں۔ بندے ہولی اندر پہ ہولی بھئی ہولی کم سکھیا جا سکتا ہے، ہولی کلاساں عبور کیتیا جا سکتی ہیں۔ ہولی بندہ کسے کاروبار کرے تے آستہ آستہ پہلا چھوٹا کاروبار ہوندہ ہے پھر ہولی بڑا ہو جاندہ ہے۔ آڑا سید بننا کام ہے نا جی ہولی کہ بندہ قریشی تو مٹھا ہاشمی ہوئے، ہولی ہے نا۔ قریشی تو ہاشمی تے ہاشمی تو او تو بخاری تے بخاری تو اگلے سال نقوی بخاری، ٹھیک ہے۔ انہوں آدھنے ہولی میں تیرے ایک گل دساں، اے جے اے ہولی والا کام ہوندہ تے علی نو اللہ دنیا دے کیوں بھیج دی؟ ابا علی ہوئے نا، ابا علی ہوئے تو پھر سید ہوندہ۔ اے ہولی والا کام ہے نا، ہولی اس طرح نہیں ہوندہ۔ عزیزانے گرامی قدر، اے بندیاں نو حضور نے آکھیا پہ اللہ ایک ہے، وہ ہولی بندیاں اندروں سوچیا پہ 40 سال اے دے ساڑھے سامنے اے دے 40 سال ساڑھے سامنے۔ جدو حضور نے دسے نا شراب حرام ہے،
زنا حرام ہے، رشوت حرام ہے، یتیم نو مال کھانا حرام ہے، بے جرم نو قتل کرنا حرام ہے۔ اے جویں نبی نے برائیاں دسڑیاں شروع کیتیاں نے، قرآن تے میرا ہتھے تو اچھا سیرت دا جملہ زادی صاحب شاید میرے ذہن چ اج تک نہیں آیا۔ 40 سالہ نبی دا کردار ویکھ کے عرب دے بدو سوچ رہے سن قرآن دی زندگی دے مطابق ہے کہ دی زندگی قرآن دے مطابق، اے دی زندگی قرآن دے مطابق ہے یا قرآن دی زندگی دے مطابق ہے۔ یعنی این جو قرآن دستا گیا وہ 40 سال حضور کی زندگی لوکاں ویکھی سی، یعنی گویا پورے دین نو لوکی اس طرح سمجھ گئے کہ جیڑی شے نو پسند ہے وہ حلال ہے، جیڑی نو نا پسند ہے وہ حرام ہے۔ اگر یہ دے کہ اللہ من گئے اس پھر بت چھڑائے، اس پھر عرشہ چھڑا دینی، بت چھڑائے بت چھڑائے بت چھڑائے۔ جڑے بندے کو بندہ نسوار چھڑا دے انہوں شراب تری نہ بندہ پین دیں۔ میرا ایک شاگرد سی سگریٹ بڑے پیندا سی، میں کہا حضور سگریٹ چھڑ دے یار، سگریٹ چھڑ دے۔ ایک دن وہ آیا کہنے لگا قبلہ لو پھر میں سگریٹ چھڑ دیتا جے۔ میں کہا صدقے جاواں اے نسوار شروع کر لئی۔ سبحان جیڑا پیغمبر جی اچھا وہ پیغمبر جو دسنا شروع کیتا تے بندے نو تکلیف ہونے شروع ہوئی۔ میں اکثر عرض کرنا ہونا نسوار تے پابندی لگ جائے پٹھان اوکھا، پٹھان دا شرکپور نال کسے نہ تعلق نہ ہوئے، ایتھے شرکپور چ پتنگ بازی تے پابندی لگ جائے، وہ جڑا پتنگ باز ہے وہ دا پٹھان آٹومیٹک یار ہو جاندے، پٹھان دا یار نہیں، لیکن وہ پابندی دی وجہ تو آندہ خان صاحب کیوں اچھ بیٹھے ہو؟ وہ آندہ بھائی نسوار پہ پابندی لگ گئی، وہ سکتا تسی نسوار نو پر ہوندے ہو، انہاں گڈیاں پھڑ لیاں نے ساڑیاں کل، یہ دا مطلب ہے وہ اتھے بہ گیا نا، اتو سگریٹ تے پابندی لگ دی ہوندہ اتھے بیٹھے ہو، وہ دے کرنا کی ہے یار، نسوار روک دیتی ہے اللہ دیو بندے ہو، تسی پٹرول سستا کرو، تسی نسوار مگر چڑھ گیا، روندے گورنمنٹ نو، نسوار والا بھی اتھے، پابندی لگے تے گڈیاں والا بھی اتھے، پابندی لگی تے سگریٹ والا بھی اتھے، پابندی لگی تے شراب والا بھی اتھے، پابندی لگی تے جوے والا بھی اتھے۔ ہن پتہ لگے بطول دے بابے تے خلاف بندے کیویں اکٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، جویں جویں پابندی لگدی گئی ہے، جیڑی جیڑی شے تے پابندی لگدی گئی ہے، خدا دی قسم بندے اکٹھے ہوندے گئے نے، تے جننے حسنین دے خلاف نانے دے خلاف بندے کٹھے ہوئے نے، جننے زہرہ دے بابے دے خلاف بندے کٹھے ہوئے نے، میں سارے تاریخ نو موٹے شیشہ دی آنے کرنا پڑے ہیں، ایک بندے دا پتر نے جدے تے پابندی لگ دی گئی ہے وہ پیغمبر دے خلاف ہوندہ گیا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا میرے اللہ یہ جدوں تک میں موجود ہاں یہ تے میری ہتھی پیندے نے، یہ میرے تو بعد اس وحی دا بنے گا کی، اس حق دا بنے گا کی، میں تے سنا دیتا ہے تے الحمدللہ تیرے سامنے سنایا ہے، پوری دنیا دی دشمنی مل رہی ہے، تو میں ٹر گیا ادوں کی بنے گا؟ آ بھائی قرآن پڑھ، اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ، انہی گا جناب جنہیں ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ کتنی اونچی اعلان کرا، جنہی آواز پہ نکل دی ہے میں کٹ چھڑ لگا۔ حضرات اس کو تراویح میں پڑھو، مجلس میں پڑھو، ختم میں پڑھو یا قبروں پہ پڑھو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک شیعہ ذاکر اعلان کر رہا ہے کہ یہ بے وارث نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وے، اے وحی حق ہے، اے کتاب حق ہے اور بے وارث نہیں۔ میں پھر کہہ رہا بے وارث نہیں۔ ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے۔ کوئی زمیندار بیٹھا میرے سامنے یا نہیں؟ سارے ہی چلو جتھے ہی تے بیٹھے ہو خیر ہوئے تہاڈی۔ اے کرن صاحب تہاڈی پیڑی چ ہے میں مسجد شروع کر دیاں، تہانوں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اللہ دا گھر ہے نا، تو زمین بھی ساری اللہ دی ہے نا۔ میں پیانا ان الارض للہ، زمین ساری اللہ دی ہے۔ کسے زمیندار دی پیڑی چ اٹا سٹاؤ تے آکھو اسی اللہ دا ہی گھر بنان لگے ہاں، اسی کیڑا اپنا بنان لگے ہاں، وہ آکے گاؤ ساہ لو
اللہ دا گھر بنان لگے ہو کیوں ہوندے کیوں ان الارض للہ آ قرآن ہے زمین ساری اللہ دی ہے تو کون ہے وہ آکھے گا میری گل سن لو جے انج مسیتاں بنن لگن اللہ دا گھر تے مسجد مدینہ وکھری بنے گی مسجد غوثیہ وکھری بنے گی علی مسجد وکھری بنے گی مسجد توحید وکھری بنے گی جڑیاں میریاں چال پیلیاں ہن اوتھے اللہ دے گھر بن جن سب جنہیں اتنے مذہب تے فرقے نے ایک فرقہ بنان لگے تے جو صاحب زمین کہہ دی مکدی ہوئے وہ بڑے عالم نو فون کرے گا کہ بندے آ گئے نے تے قرآن انہاں دے کول ہے ایک وچوں آندا ہے ان الارض دوجا دن للہ ایک آندا ہے ان الارض دوجا دن للہ ساری زمین اللہ دی ہے تے مسجد پہ بناندے نے تے میرا کی بنے گا عالم ہوئے ٹھیک پڑھیا لکھیا وہ آکھے گا انہوں نے ایتھے ہی کھلاری یہ جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے نا انہوں یزید آندے جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے انہوں یزید آندے یہ سارے تیرے نال فراڈ پہ کر دینی یہ سورہ آراف دی آیت تھی تے ادھی پہ پڑھ دینی سورہ آراف دی آیت تھی تے ادھی پہ پڑھ دینی دا لگدا اتھے وے جتھے بندے ان پڑھوں لگ جاندہ بندے قرآن رکھ کے بھی دال آ لے دیں وڈا عالم آ کے آکھے گا انجنا کارو ہے اتھے نجائزی مسجد بنانی کیوں پڑھ قرآن ان الارض للہ اوہ اگوں بھی پڑھ اوہ اگوں پڑھ اگوں کی پڑھا وہ نہ پڑھے تے حق دا عالم پڑھے گا وہ آکھے گا جی میں پڑھنا ان الارض للہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے یورثھا من یشاء من عبادہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے اللہ انہوں وارث بنایا کھرل نو پٹی نو ورک نو ٹلو نو چیمے نو سندو نو جی شکریہ بہت مہربانی یہ جنہیں میں یہ کوئی قوم رہ گئی ہے تو معافی دیا مرد میں سمجھ نہیں آئی کہ لانت پائی نے ایویں نہ بے شمار آ کھڑی میں صاحب نہیں لگا بہرحال عزیزان گرامی قدر میں جنہیں کو زمینداراں تے آؤندے سن انہیں کو میں بیان کر دیتا باقی مہربانی باقی زمیندار جڑے نے زمین انہاں دی ہے لیکن انہاں نو اللہ نے وارث بنایا انہاں نو اللہ نے وارث بنایا تھا جنہوں اللہ نے اے وارث بنایا ہے انہوں چھڑ کے اتھے مسجد بنائیے قرآن میرے سامنے سید بیٹھے نے ذمہ دار ذاکر بیٹھے نے اے سید الحمدللہ میں پرے پنچایت گل پہ کرنا جنہوں اللہ وارث بنایا ہوئے جنہوں اللہ وارث بنایا انہوں بغیر پوچھن تو اتھے مسجد بنائیے نہ اتھے نماز جائز ہے نہ اتھے اعتکاف جائز ہے نہ اتھے ختم جائز ہے نہ اتھے تلاوت جائز ہے ہر شے اللہ فرماتا ہے حرام میں کیا اللہ وہ پہندنے اللہ اکبر فرمایا لعنت کر پرہاں میں کیا وہاں الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمایا لعنت کر پرہاں میں کیا اللہ تیریاں صفتہ کر دینے فرمایا میں ایمے پہ کر دینے میں نو دھوکہ پہ دین دینے میں جانتا نہیں اے جدی زمین تے پہ بنان دینے جدو وارث نو نہیں پوچھیا عبادت قبول کیسے یارا وارث نو پوچھو گے تو ہر مسجد بھی ٹھیک ہے نماز بھی ٹھیک ہے عبادت بھی ٹھیک ہے تلاوت بھی ٹھیک ہے اگر مالک نو نہ پوچھ کے مسجد بنائی جائے چونکہ انہوں اللہ وارث بنایا ہے اتھے نہ مسجد بھی حرام عبادت بھی حرام تلاوت بھی حرام ان قرآن دے وارث دے نو اس مجلس جب میں دسنا جیڑا انہوں نو چھڑ کے ایدی تلاوت کرے گا تلاوت بھی حرام ہے عبادت کرے گا عبادت بھی حرام ہے کوئی وارث ہے قرآن ہے نہ کوئی وارث ہے قرآن ہے نہ کوئی وارث ہے کتاب اللہ فرماتا میں چنے نے
میں چنے نے یہ آصف گوندل صاحب نے یہ جڑی مجلس کرائی ہے یہ 200-300 بندہ میرے خیال پاکستان چ مجلساں پہ پڑھتا ہے 250-300 بندہ تے آپ بچوں کو انہیں چنے ہی نہیں نا پی اے پڑھ لے گا اے پڑھ لے گا یار میں نے چنیا نے سمند وڑا صاحب نے چنیا نے زادی صاحب نے چنیا نے الطاف قبلہ الطاف میلسی صاحب پڑھ رہے سن یہ مطلب انہیں کو چنے نے مزمل شاہ صاحب پڑھ رہے پہلے یہ مطلب انہیں چنے نے کہ انہیں کو پڑھ لیں تسی بھی چن دے ہو جی کہ مجلساں کران یہ مطلب بہت نے جنہاں دے وچوں چنیا جان بہت نے جنہاں دے وچوں چنیا تسی کوشش کر کے انہاں نوں چن دے ہو جڑے تانوں پسند نے ہے نا جڑے تانوں پسند نے تیرا کی خیال ہے جنہاں نوں اللہ چنے اللہ دی پسند نہیں ہونے بہت شکریہ بابا جی تسی مجالس کراؤں دے ہو جڑے تانوں پسندیدہ نے تسی چن دے ہو تے کئی باری تانوں پسند ہوندہ ہے بندہ لبدا نہیں پسند ہوندہ ہے وہ یار لبدا نہیں پھر لوگ وہ دی نعم البدل رکھ لے ویسے اللہ جنہوں پسند کرے نا یہ اللہ تے ویڑا ہی کدی نہیں آیا انہوں لبے نا وہ قادر مطلق ہے اور مالک کل ہے اللہ نے بندیاں بچوں بندے چنے نے آج اتھوں دا فیصلہ اتھے مکا کے میں بڑی جلدی قبلہ ٹائم دین لگا 3 قسم دے بندے اللہ دسے نے انہاں دے بچوں چنے نے قسمہ 3 نے چنی بچوں ایک قسمہ 3 نے چنی بچوں ایک مہربانی فرمانی ہے جنہوں اللہ چن لوے نا وہ تو سڑی دا نہیں بہت شکریہ قبلہ جنہوں اللہ چن لوے وہ تو سڑی دا نہیں پیغمبر اونٹ تے کھلو کے بھی بت توڑ سکتے سن جنہوں نبی چن لیا ہونا سی اتھے کی کریں میرا خیال ہے سڑنا نہیں چاہیے اللہ چنے نے بندے نے 3 قسم دے او سن لو جی پہلی قسم سورہ مبارکہ فاتر جی اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ایک تے بندیاں میرے چیسی قسم ہے میرے بندیاں دی اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 3 باری منہم آئے گا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ایک کون ہے جڑے ہمیشہ اپنی جاناں تے ظلم کر دینے اپنی جاناں تے ظلم کر دینے ظالمٌ لِنَفْسِهِ اپنے نفس تے ظلم کر دینے آج جڑا ٹرالی چو گنا کھچ دے نا وہ کسے تے نفس تے ظلم نہیں کرتا یار گناہ کرنا اپنے نفس سے ظلم کرنا جڑا بندہ گناہ کردا اپنے نفس سے ظلم کردا ایک دوجا اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کچھ درمیانے بھی ہے نے جڑے کدی گناہ کر لیندے نے کدی نیکی بھی کر لیندے ایسے بھی ہے نے اللہ نو سارے دا پتہ جی جڑے ہمیشہ گناہ کردے نے انہاں نوں نہیں پتہ جڑے کدی نیکی کردے نے میرا حال آج ایسے اکٹھے ہوئے ہیں تقریباً اسی مقتصدون چیئے ہونے ہیں کدی نیکی کر لئی تے کدی وعدہ گھاٹا جنہوں نے ہو جاندہ بندے کو کی ہو نہیں ہوندہ ہو جاندہ اسی مقتصدن چیئے ہونے ہیں ایک باری سارے مقتصدن جننے ہونا سلوات پڑھ اللہم صلی اللہ محمد وعد اسی درمیانے ساڑھے کو نیکی بھی ہو جاندی تے کسے ویڑے بندے کو وعدہ گھاٹا اور وڈیاں کو ہو جاندہ تسی کیوں میرے رویند وڈیاں کو ہو جاندہ یقین کرو ایک صحابی سن سرکار دوارم کو انہاں آکے آکھیا کہ میرے کو وعدہ کاٹا ہو حضور نے فرمایا کی ہویا وہ ساکھا میرے دل چ بغض علی آ اور یار ہو جاندہ بندے کو میرا خیال ہے من جانا چاہیے جڑی گل وچ ہوئے اور اپنی بیماری دا تے آپ ہی نو پتہ ہوندا جڑے بندے نوں نچ پئی آوندی ہے منتر نہیں پتہ کینوں پئی آوندی جنوں آوندی ہے اونوں پتہ جنوں آباسی آوندی ہے اونوں ہی پتہ انہاں آپ ہی آکھیا یا رسول اللہ میرے دل چ بغض علی رہندا ہے حضور نے فرمایا کیوں ہو سکے جی ایک جنگ چوں کوئی مال تقسیم کیتا سی تے مولا علی منوں کچھ کٹ دیتا سی حضور نے فرمایا انہیں نہیں سی کٹ دیتا تینوں آیا کٹ سی تو سا غور نہیں فرمایا انہیں نہیں کٹ دیتا تینوں آیا کٹ سی تیرا آؤں دا ہی ہونا ہونے ہو سکیا جی میں نو نا اندروں دا ملال سی پہ میں نو مال غنیمت چو حصہ حضرت علی تھوڑا دیتا ہے تے اگوں ایڈے سادہ سن دیکھو نا سادگی لکھو گل اپنی پہ کرتے ہیں تو اگوں آتے ہیں جو سمجھا نبی پاک کوئی ناراض ہونے لگے تو فرماتے ہیں میں کلا نہیں جے 2-3 اور بھی ہے اچھا وہ بیچارے گھر بیٹھے ہیں کتے حضور نے فرمایا انہوں نے یہی تکلیف ہے انہوں کہ انہوں نے تھوڑا سا مال کاٹا ہے آندھا پھر پیغمبر چپ ہوگا جدو پیغمبر چک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہوئے پیغمبر تو میں محسوس کیتا پیغمبر محسوس کیتا تو میں کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگنا آندھا نبی پھر چپ رہا آندھا پھر میں چپ ہوئے تو میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کر بغض علی تو
نبی پھر چپ آندے پھر چپ ہوئے تو میں کہا یا رسول اللہ کسے طریقے معافی ہو سکتی تو نبی چپ رہے ایس جملے تو بھی ممکن نہیں کو بندہ حلے نا وہ سکا تو تریوے میں گلاں کیتیاں معافی دے دیو توبہ کرنا اگوں بغض علی نہیں رکھاں گا تو نبی چپ رہے میں ایک کوئی گل میں آئی تو میں کر دیتی میں کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہائے ہائے ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں آندھا پیغمبر نے تکلفن بھی نہیں کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں آندھا رسول پاک نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ پھر پیغمبر کی بیعت کی یہ دا مطلب ہے واہ صحابہ واہ کیا بات ہے بندے ساڑھیا بوے آگے لے گئے نے سی آپ پہ آنے ہیں واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ تمہیں کمال کیتی ہے صحابی نے یہ بات کر کے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں پوری دنیا کو ہدایت دے دی جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ برادری سے نہیں نکلتا اسلام سے نکل جاتا مہربانی مولا تو میں چھٹنے لگا مہربانی حیدری مہربانی قبلہ یہ دا مطلب ہے بندے کو چھوٹا موٹا وعدہ کاٹا ٹھیک ہے اسی الحمدللہ انہاں لوگوں جی شامل ہاں کدی نیکی کر لئی اور کدی دوجی گل نہ کرو بشاکو جی کدی دوجا کام بھی مہربانی آؤ جی بسم اللہ تشریف صلوات پڑھو ایک باری سار مہربانی جناب تشریف رکھو جی اسی پھر کنا چاہنے ہر وے تو ارانی نہ کر دے ایس ویلے الحمدللہ نیکی ہے نا مجلس شبیر چ بیٹھے نیکی اس میں کئی بندے ہیں ایک کوئی مجلس ہے دوے کام کر جاندے مقتصدون ایسا وہ ثابت کرتے رہے سی درمیانے ہاں نالے مجلس سن گئے جوتی کسے دی پاکٹ اٹھ اٹک میری نویں جوتی بالکل پرسوں نویں جوتی پا کے میں گیا بلان دیا ساری کو لے گیا پتہ عزیزان گرامی قدر ایسا جمعہ بھی بندے کر دیں انہوں آندے نے مقتصدون برابر درمیانے نیکی بھی ہوتے ہی قبلہ صاحب جتی چکنی انہوں دی چاہیے جنہ ہاتھ کے لبڑی نہ ہو دے لو جناب علی میں سنا نہیں لو جناب علی وہ ہو جانا سا ایک نے ظالم لی نفسے ہی جڑے ہر ویلے برائی کردے نے تے اپنی جاناں تے ظلم ہی کردے ایک کون جڑے درمیانے نے جمعہ بھی پڑھا ہے جوتے بھی کسے دی پا ہے دو تریجہ ایک قسم ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور تیسری وہ قسم ہے جو ہمیشہ سبقت کرتے ہیں تو خیر میں ہی کرتے ہیں ہائے ایک بہتر کام کیتا ہے پھر اس سے بھی بہتر سابقٌ بالخیرات باذن اللہ وہ پوری زندگی اللہ کے اذن میں رہتے ہیں اور بہتری میں خیر میں ہی سبقت کرتے جاتے ہیں خیر دی سبقت ایدو اچھی میں نہیں ہوندی گلی میں زکاة الگ دے دیتے ہیں نماز میں زکاة سبحان اللہ سابقم بالخیرات باذن اللہ مکا دیا مجلس چھوٹا بچہ کوئی سب تو چھوٹا اے بیٹھا بچہ میرے لوگ ترے قسم دے بندے نے جھگڑا نہیں ترے قسم دے نے اے او قسم ہے جڑی گناہ کر دی ہے تے گناہ ہی کر دی جاندی اے او نے جڑے کدی گناہ کر دے تے کدی نیکی کر دے اے او نے جڑے کدی گناہ نہیں کر دے سابقم بالخیرات باذن اللہ خیر ہی خیر سبقت ہی نیکی چ کر دینے اپنے دماغ نہ سوچ کے دس اس قرآن دا اللہ وارث اس تین قسم دیا لوگاں چو چننا ہے اینو چنے گا صدقے جاواں ایک تے جتھے کسے بزرگ نو آکھے نا چوپ رہی رہا نہیں میں پہنا میں بچے نہ گل پہ کرنا شابش بچہ اللہ چننا ہے وارث قرآن
پھر آکھاں اے جڑے گناہ کر اے کدی گناہ کدی نیکی اے کدی گناہ نہیں کردے نیکی رہندے انہاں نوں چنے گا انہاں صدقے جاواں ایڈا بچہ ہے ایڈا گسیرے او دے مطابق وچ دماغ ہے ایڈے سر وچ گل آ گئی ہے مولوی تیرا ایڈا سر ہے تے ایڈی پاک بندی ہے کوئی اللہ دیا بندہ تیرے دماغ سے کدی گل نہیں آئی یہ نہ مفتی ہے نہ حافظ قرآن ہے نہ شیخ الحدیث ہے تے نہ کوئی صرف نہ تو واقف ہے میں 3 سوال کیتے نے 3 ماری انہیں وکھرا جواب دیتا ہے آندھا اے بھی نہیں اینو اللہ وارث بنائے گا ات کیویں پتہ لگا ہن میں دسنا اصل گل ہے کہ یہ عیب ہے کہ ہر ویلے گناہ کردا ہے یہ عیب ہے کہ کدی گناہ کردا ہے چونکہ میری قوم دے اس بچے نو پتہ ہے کہ قرآن ہر ویلے پا کے ایدہ وارث ہو سکتا جڑا ہر ویلے سبحان اللہ بس ہوگی آج دی میں خیر ہوئے توڑی قرآن ہر ویلے پا کے ایدہ وارث ہو سکتا جڑا خیر ہوئے توڑی ہر ویلے پاک ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او بھی مدینے ازواج متحرات او بھی مدینے امہات المومنین او بھی مدینے تے آل محمد او بھی مدینے ساڑھا ہی صرف مگر نہ چڑھ جا اللہ دیا بندیا اے حق ہے اے دا کوئی وارث ہے اللہ وارث انہوں بنائے گا جدے وچ کوئی عیب نہ ہوئے تو انہیں مندے نہیں کنوں ملنے تو جنہا تینوں آندھا میں نہیں مندہ میں مننا نا منوں منوا لینا جدوں تیرا دل کردہ منوا وارث قرآن کون ہے 10 وارث قرآن کون ہے پورا مدینہ ساڑھی نظر اچ مدینہ دی گلی ساڑھی نظر اچ مدینہ دا کونا ساڑھی نظر اچ ساڑھا بھی سلام آکھ دیں ہر گلی سلام دے قابل ہر کونا سلام دے قابل ہر گھر سلام دے قابل مدینہ دی مٹی لیا میں منہ تے مرنا اونج قرآن تے ہاتھ رکھ کے مہربانی کر قرآن تیرے کر بھی ہے سویرے بھی پاک ہوندہ ہے رات رو بھی پاک ہوندہ ہے دوپہر والے بھی پاک ہوندہ ہے جدوں وضو کیتا تو کیتا ہے انہیں نہیں کیتا جدوں غسل کیتا تو کیتا ہے انہیں نہیں کیتا اے جو ہر ویلے پاک ہے ہر ویلے پاک ہے اور تینوں قرآن دا واسطہ ہی اور نصاب تعلیم ہے جو بندے واضح کر رہے جڑے ہر ویلے پاک سبحان اللہ مولا تو انہوں جزا دے وے 10 کون نے جڑے ہر ویلے پاک ہر ویلے میں آکھنے نہیں کون نے جے ہر ویلے پاک نے وہ وارث قرآن نے جڑے ہر ویلے پاک نے تے قرآن دی طرح پاک نے اگر کوئی بندہ آکھے جی سارے پاک نے تے پھر وہ انجے یہ پہ نہ منن دا علاج کوئی نہیں ہون بندہ حکومت نو آکھے مہنگائی ہے تو آندھے نہیں کوئی نہیں تو ہون کیا کری ہون کی بندہ کر سکتا جو آندھے نہیں مہنگائی تو پھر حالانکہ ہے لیکن آندھے نہیں نہ منن دا علاج کوئی نہیں اگر پورے مدینے کا ہر گھر قرآن کی طرح پاک ہوتا تو سب کے دروازے مسجد میں کھلے رہتے اللہ باب علی ابن ابی طالب سب کے دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ کھلا رہا وہ دروازہ تھا علی و بطول کا بولو جی دارالقادری تک نے لکھ دیتا جڑے بڑے دروازے بند ہوئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تام انا واہ صحابہ واہ صحابہ نے آکے کہا یا رسول اللہ ہنو علی دے کھلے تے اعتراض نہیں سانو صرف اینا تسو اے ساڑھے بند کنے کرائے نے فرمایا جنہیں علی دا کھلوایا ہے علی دا کھلوان والا بھی اللہ ہے تو اڈے بند کران والا بھی اللہ ہے غصے علی گل کوئی نہیں صحابہ کمال ہے واہ صحابہ صحابہ سوال نہ کر دے تو مسئلہ حل نہیں سی ہونا صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صرف سانو اینا دس دیو کہ ساڑھے دروازے بند کیوں ہیں بس نہیں اللہ نے پوچھ کے دس دیو اللہ نے پوچھ کے دس دیو کر دس سڑیے جا کے پہ ساڑھے پہلا کھولے سڑ بند کیوں ہے قرآن تو میرا ہاتھ تھی انجے علماء لکھے تطہر القادری نے آخری کتاب یعنی اردو ترجمہ نے لکھی ہے او دے وچ بھی ایک گل موجود ہے حضور نے فرمایا دروازہ صرف ان کا کھل سکتا ہے جو ہر وقت پاک رہے آپ کبھی پاکیزگی پہ ہوتے ہیں کبھی اس پاکیزگی پہ نہیں ہوتے اس گھر سے جتنے نکلتے ہیں وہ ہر وقت پاک ہے
یہ دا مطلب ہے تاں اللہ فرمایا سی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا نظام بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، حق بھی رہے گا، وارث حق بھی رہیں گے. یہ حق ہے، ہم نے وارث حق تیری نسل کو قرار دیا ہے، اور تیری نسل کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے تجھے بطول عطا کی. یہ دا مطلب ہے اولاد بطول کل بھی وارث قرآن سی، اولاد زہرا آج بھی وارث قرآن ہے، اور ایک وارث آ رہا ہے جڑا انشاءاللہ اسی روز دعا کرنے آوے. دین دی ابتدا بطول دے بابے تو ہوئی ہے، دین دا غلبہ بطول دے بیٹے تو ہے. کی میں آکھیں دین دی ابتدا بطول دے بابے تو ہوئی ہے، دین تے غلبہ بطول دے بیٹے دی وجہ تو ہے. پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. جدو پہلا نماز پڑھائے ادو بھی عیسیٰ پیچھے ہوندہ ہے. سبحان اللہ. جدو آخری نماز پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے ہوئے گا. میرے عزیزو اسی دنیا نو دستے پھرنے ہاں. اے وارث جے، وارث کو پوچھن تو بغیر تے مسواک لا کے وضو کریے تے وضو ٹھیک نہیں ہوندہ. اپنا دین درست کر لو. اے وارثان قرآن. صحابہ کرام دی عظمت اپنی جگہ تے، لیکن وارث نے مالک نے نہیں اندازہ لگا تے باہر کسے گڈی دا نہ لے کے اللہ نہ کرے گڈی نو اگ لگ جائے، او دا نمبر دسو پی ایس نمبر دی گڈی نو اگ لگی، پھر سارے نہیں نسن گے. او نسے گا جڑا وارث ہے. وارث تو علاوہ کون نسے گا؟ بھائی مالک ہی نسے گا. نمبر دا جو اعلان ہو گیا کہ ایس نمبر دی گڈی نو اگ لگ گئی ہے. ایک غلط دس یار انج نہ کر. وارث اگر سارے وارثان دین سن تے جڑے ویلے اسلام وچ اگ لان دی یزید کوشش کیتی ہے، اے تیاں لے کے سارے کیوں نہیں نسے؟ صدقے جامع وارث دا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی. وارث نکلے آباد رہو جی. وارث نکلے تے نال وارث دیاں تیاں نکلیاں. وارث نکلے تے وارث دیاں پہنا نکلیاں. وارث نکلے تے وارث دیاں. عزیزاں نے گرامی قدر میں کدی قبلہ اعتراض ہی نہیں ہون دیتا. کدی بھی میں نہیں اعتراض ہون دیتا کہ لوگ اندر نے جو تساں ارشاد فرمایا نا کہ صحابہ دے بیٹے بھی ہوتے سن، پوتے بھی ہوتے سن، نواسے بھی ہوتے سن. اگر علی دے بیٹے ہے سن تو باقی سے صحابہ دے بھی بیٹے ہے سن. اگر علی دے پتیجے ہے سن تو باقی صحابہ دے بھی پتیجے. بھائی خاندان بڑے سن، لیکن میں کدی یقین کرو اعتراض ہی نہیں ہون دیتا اس واسطے کہ یہ طے ہے کہ وارث ہی بطول کی اولاد. نسلہ ہونے سی جڑا واسط 28 رجب سی مدینہ چ خاموشی سی. بسم اللہ. مدینہ چ خاموشی سی. عبداللہ میں 5-6 منٹ چے روایت پڑھ کے جا سلینا. عبداللہ ابن سالار وہ بندہ ہے جڑا مدینے دے مضافات چرندہ سی. مدینے وہ سودا کھڑتا سی. کدن؟ جمعے والے دن. جمعے والے دن سودا کھڑتا سی. جمعہ ہوندہ سی. جمعے تو بعد دکانہ کھول دیا سن. دکانہ کھول دیا سن تو سودا لے کو پنڈ جاندہ سی. جویں بڑیاں شہروں پنڈ دے بندے سودا کھڑ دیں. یہ آندہ میں 28 رجب نو قدرتاً جمعہ سی. یہ آندہ میں مسجد چاہیا جمعہ پڑھیا باہر نکلیا تے دکانہ بند رہیاں. آندہ جدو دکانہ میں بند ویکھیاں تے بازار سے ویکھ کے واپس پھر میں مسجد لگیا. مسجد چو ایک بندہ باہر پہ نکلتا سی. ایک قدم ہوتا باہر تے ایک اندر. میں واپس جا کے آکھیا میں بھائی جان اے آج دکانہ کیوں نہیں کھلیاں؟ اس میرے منہ لوگ غور لڑ ویکھ کے آکھیا تو مدینے دا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں مضافات جو ہونا جمعے دے جمعے ہونا. اس نے کہا تینوں حالات دی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا میں عام آدمی ہاں، حالات تے میری کوئی نظر نہیں. اس نے کہا اس ویلے عالمی حالات کی نہ تینوں پتہ ہے؟ وہ آندہ منوں کی عالمی حالات دا پتہ؟ میں تے دکاندار ہوں، سودا لینا ہونا منوں کی پتہ. ایسے بندے ہوندے نے جڑے اج بھی نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ ٹی وی پہ نے اپنی مزدوری کر دیں ہے نا. کہنے لگا میں سادہ بندہ میں نہیں پتا. اس نے کہا اندر آ. اس نے کہا مسجد دے دروازے دے اندر کر کے اس میرے کان نے چاکھیا آج محمد دا پتر مدینہ چھڑ گیا. صدقے جاواں رسول دا پتر مدینہ چھڑ کے ٹر. اس نے کہا جڑی میں صدقے تواڈی آئے تو کہنے لگا میں صرف ایک گل پوچھنا ٹرتے چلے ہون گے ہو اس پنڈ چوں اس شہر چوں دکانہ بند کیوں نے؟ کہنے لگا بہتا گنوار ہے اندر آ. آندہ پھر میں تھوڑا مسجد دے درمیان چ لے گیا تے دعالیوں ویکھ کے نا اینج تے اینج. آندہ میرے کان کول منہ کر کے اس آکھیا اودیاں بھیناں بھی نال جا رہے. تریجا سوال اس کی تھا. کہنے لگا بھیناں بھی لوکاں دیاں نال جان تے پھر لوگ سفر کر دے نے تیاں بھیناں نال بھی.
یہ دکاناں بند کیوں نے؟ آندا میرا پہ مسجد تک مینوں لے گیا. کہنے لگا ہن سوال کیتا تو میں ناراض ہو جائیں گا. کہنے لگا میں کوئی کردا ہی نہیں, ایکو گل دس دکاناں بند کیوں نے؟ کہنے لگا اس حسین ابن علی دا ایک سکا بھرا ہے جدا نام عباس ہے, اس اج صبح دی نماز تو بعد اعلان کیتا سی دکان کوئی نہ کھولے. تہاڈا کوئی بچہ بھی چھت تے نہ آئے. کہنے لگا مینوں او ویڑا وکھا, بوا وکھا جتھوں نہ شریفہ نہ نکلنا. کہنے لگا جا ٹر جا عباس دا پھیرے. کہنے لگا تو مینوں ایک باری کھڑا کر تو بوا وکھا. کہنے لگا ضد کیوں کر گئے؟ پاویں سادہ بندہ سی. کہنے لگا میں ویکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دے کیوں ہے. آندا میں اوٹ وچ کھڑا ہو گیا. آباد رہو جی. آندا میں اوٹ وچ, لمبی روایت ہے میں مختصر کر کے پڑھ دینا. آندا میں ایک اوٹ وچ کھڑا ہو گیا جتھوں سجدہ دا دروازہ دسدا سی. آندا میں اوٹ وچ کھلو کے ویکھیا. میں کیا اگر کسے کھلوتا رہن دیتا تو رہاں گا, کوئی ناراض ہو گیا تو نس جاں گا. آندا میں ویکھیا مینوں کسے کچھ نہ آکھیا. میرا خیال ہے اگر تسی میرے نال تعاون کرو تے اے لوگاں دی نظراں تو چھپ سکدا ہے. کیا امام دی نظراں تو بھی چھپ سکدا نہیں؟ تواڈے عقیدے تو صدقے میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ پاویں کنا چھپیا کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے وقت دے امام نوں پتہ ہی نہ ہوے. نعوذ باللہ من ذالک. دو اماماں دے گھر چوں نکلنا کیویں ہو سکتا ہے؟ پتہ سی میرے مولا نوں. پھر سوچو کیویں ویندا رہیا تے کیویں کھلوتا رہیا. تساں سوچیا؟ میں سوچیا. یقین کرو امام جاندے سن کوئی سانوں ویکھ رہا ہے, چاہندے تے عباس نوں کہہ کے اینوں پجا دندے. میرا خیال ہے میرے مظلوم امام بھی اسے واسطے کھلوتا رہن دیتا کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑیا تھا. یہ روایت تے میرے تک تاں ہی پہنچی ہے جے کسے ویکھی ہے تے. وہ اگلی گل وہ آپ کردا ہے. آندا بوا کھلیا تے اندروں ایک نوجوان ایڈا سونا. آندا میں زندگی چ نہیں ویکھیا جدے ہاتھ چ کرسی سی. کرسی جو لے کے نکلیا میں او دا حسن ویکھاں پھر کرسی ہاتھ چ ویکھاں تے میں سوچاں اے دا نوکر کوئی نہیں. کرسی جو ایسا آپ پھڑی ہے اے دا کوئی نوکر ہونا چاہیے سی. ایڈا سردار امیر ہے, ایڈا سونا چہرہ, اتنے ہاتھ کمال دے. کہنے لگا کرسی. میں حیران ہو گیا. آندا اس گلی چ رکھ کے نا کرسی تے اپنے دامن نال صاف کرنی شروع کیتی. ادو مینوں پتہ لگا اے تے آپ نوکر ہے. تہاڈی ہائے میرا خیال ہے اس واسطے نکلی ہے کہ نوکر ہے نہیں, ہائے بڑے بانی نوکر گیا. آباد رہو. صدقہ جاواں حضرت عباس تہاڈے ذہن چاہے نے میں راضی ہاں جی تہاں جی میں سوچیا ہے. آندا میں حیران ہو گیا تے آپ نوکر ہے. کرسی اس دامن نال صاف کیتی اپنے آباد دامن نال تے آندا پھر اس پردہ ہٹایا تے اندروں او بادشاہ نکلیا جنہیں کرسی تے بیٹھنا سی. دو دے نال نوجوان سن, ایک 13-14 سالاں دا, ایک 17-18 سالہ. سمجھ آ گئی نوجوان کون نے؟ امام حسین علیہ السلام, مولا علی اکبر تے مولا قاسم. آندا کرسی تے بزرگ بے دوہاں پاسے بچے کھلو گئے تے اے نوجوان مصروف عمل ہو گیا. تساں نقشہ جمانا ایک جملہ ہے بس ایک موڑ دا وہ پڑھ کے جس لینا. آندا ادھروں گلی آوندی سی اگوں گلی مڑدی, پھر آنا ادھروں آوندی سی اگوں مڑدی سی. جدوں گلی مڑدی سی اوتھے ایک نوجوان کھڑا سی, او دا نام محمد. کون والا؟ محمد حنفی. آندا اے پچھوں ایک ناکہ لیاندی میرے سامنے, انہوں بٹھایا اونٹنی, او دے تے بانس لدے اچیاں خیمیاں دے بانس, انہوں بن کے ٹور دیتا. پھر اونٹنی لیاندی, پھر چھوٹے بانس لدے پھر ٹورتا, پھر اونٹنی لیاندی بٹھائی, او تے بستر لدے, وہ لد کے بن کے ٹور دیتا. محمد وہ اگوں لے جاندہ سی, وہ باہر جا کے در بن ہوندا سی. پھر اونٹنی لیاندی, او دے تے چھوٹے برتن, پھر اونٹنی لیاندی, او دے تے وڈے برتن. آندا جنہ سامان میں نوں لددیاں ویکھیا نا مینوں یقین ہو گیا جڑے ٹر چلے نے نا. تہاڈا دل نوں تکلیف. آباد رہو بھائی. کہنے لگا مینوں ایویں نا پک لگ گیا پہ جنہ سامان پہ بندے نے آ جڑے ٹر چلے نے نا پھر واپس نہیں ہونا. آندا جڑے سامان والے ناکے مک گئے پھر یہ میری اکھاں نے منظر ویکھیا. پھر محملاں والے ناکے برکا پوچھ انج محمل ٹکے او لے کے آنے شروع کیتے. اے لیاوندا سی ایک بی بی برکے والی اندروں آوندی سی, ایندے زانو رکھدا سی, اونٹ دی نکیل پھڑدا سی, او دے ایتھے پیر صدقے جاواں ایتھے پیر رکھ کے بی بی اندر بیندی سی, پردہ تھلے چکدا سی, درود پڑھ کے اٹھاندا سی, اگے اونٹی ٹور کے آندا سی محمد, او اگے لے جاندا سی. آندا کئی مستوراں سوار ہوندیاں گئیاں. آندا جڑا مینوں شک سی نہ پکے ٹور چلے انہاں کوئی نہیں آنا. میرا شک یقین چ سنبھل کے سنی.
آندا میرا شک یقین چودو بدلیا جدو اندروں ایک برکے والی بی بی نکلی جدی گود چ بہت چھوٹا بچہ صدقے تہاڈی آئے تو صدقے آندا مینوں یقین ہو گیا اگر رہنا ہوندا تے اے رہندی جدی گود چند دنوں دا بچہ آندا جدو او بی بی باہر آئی ہے نا ادو دوویں شہزادے اٹھ کے دوڑے ایک نے آ کے بچے نو پھڑیا دوسرے نے چادر سنبھالی تیناں نے حضرت علی اکبر حضرت قاسم تے حضرت ابا سوار کرایا بزرگ بیٹھے رہے واپس آ کے پھر بچے کھڑے ہو گئے میں کیا بس ہن مک گئی یہ سب تو چھوٹے بچے والی بھی نکل گئی آندا پھر میری آنکھاں نے عجیب منظر ویکھیا میں سمجھیا اندر ہن کوئی بھی نہیں آندا ایک دم مینوں اس نوجوان کو ڈر آ گیا جس ایک واری سجے ویکھیا ایک واری کھبے ویکھیا اپنے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا اکھاں ایدیاں سرخ ہو گئیاں ایدیاں والاں چوں پسینہ ڈگنا شروع ہو گیا ایدے ہاتھ کمبن لگ پے میں سمجھیا اس مینوں ویکھ لیا ہے آندا میرا دل کیتا میں دوڑ جاواں لیکن اس توجہ نہ کیتی میں کھلوتا رہا تانوں کچھ سمجھ آ گئی ہے کچھ محض کرنا بچیاں واسطے حضرت عباس دے متعلق آندا والاں چوں پسینہ اکھاں سرخ کم دے ہاتھ تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے ایک واری اس دروازے لو ویکھیا پھر اس تلوار نو سجے موڑے تو بلند کر کے آواز دیتی الحجاب کدی گلی دے سجے نسدا سی کدی کھپے آباد رہو میرا خیال ہے مومنین نو پتہ لگ گیا کی ہون والا ہے جدو اس الحجاب آ کے گلی چ دوڑے نا کوٹھیاں تے چڑھے بچے دور بھج گئے پچھلے مسافر پیچھے رک گئے انج مدینے چ ساہ بند ہو گئے انج لگا آندا جدو مکمل خاموشی چھا گئی ہے ایدیاں اکھاں چوں میں دلیر دیاں اکھاں چوں آنسو نکل دے ویکھے اس تلوار نیام وچ رکھ کے پردہ اٹھا کے تھلے منہ کر کے آکھے آؤ آندا اندروں 18 کنیزاں دے جھر بیٹھے کوئی دسے گا مینوں کون نکلی 18 کنیزاں دے جھر بیٹھے چے ثانیہ زہرا دا پہلا قدم آندھا گلی جایا کرسی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا دوویں شہزادے دھوڑے کسے نے نالین سنبھالی کسے نے چادر نو ہاتھ پایا کسے نے کندھے دا سہارا دیتا کسی نے نکیل پھڑی آندھا سارے عزت نال تے درود دیاں آوازاں سوار کی تھی رجب چڑھن والا آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو اے جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو کتے ٹر گئے ہوئے میرے پیو دیو پترو ایک موڑ ہے جی جدے واسطے میں نے حکم ہوندا تے میں روایت سنانا اور موڑ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو آندھا جدو اے بی بی دا اونٹ نکلیا نا پھر وہ بزرگ کرسی تے نہیں بیٹھا ہائے کدی آئی ہے میرے تے امام حسین علیہ السلام آندھا پھر کرسی تے نہیں بیٹھے پھر اس کوڑا منگوایا وڈا نوجوان کوڑا لے کے آیا اے سوار ہو کے بزرگ اس محمل دے پیچھے پیچھے ہوں تسی جلدی میرے نہ رڑو میں چھڑ لوں اگے کدا محمل ثانیہ زہرا پیچھے ذوالجناح حضرت امام حسین دوویں بہن پرانی آندھا میں جاندے ویکھے نا وہ نوجوان اتھے کھلوتا ہے دروازے کے آندھا میں جاندے ویکھے نا اگے اگے ناکا ہے برکے وال بی بی دا تے پیچھے پیچھے اے بزرگ نے آندھا جتھو جا کے موڑ مڑدا سی اے او موڑ جدے واسطے میں نو آندھے بندے اے روایت سن بس اینو تھوڑا دھیان نہ سن لینا زندگی بھر دا گریے واسطے انشاءاللہ جدو یاد آئے گا کم از کم دل پسی آندھا میں آج ویکھے نے بجاندے بہن پرا جتھے جا کے موڑ مڑدا سی ناکا مڑی ہے اونٹنی مڑ گئی او تے دسنوں غائب ہو گئی آندھا جدو کوڑے والا اے سردار کوڑا موڑدا سی نہ پہ آندھا موڑ دیاں اس سلطان نے اس گلی نو حسرت نال ویکھی میرا خیال ہے قریب ہو کے سنا آندھا اس سردار نے اس گلی کو مڑ کے حسرت سے دیکھا آندھا میں نو شک پہ گیا کہ اجے تو کوئی قیمتی چیز پیچھے موجود ہے آندھا میں اودیا نظرہ ملا کے پیچھے ویکھیا تے میری آنکھاں نے وہ منظر عجیب ویکھیا دروازہ دوبارہ کھلیا ایک 7 سال دی بچی 2 ضعیف بیبیاں دے ہاتھ پھڑ کے برآمد ہوئی اس نوجوان دی آواز ہے یا سیدی یا مولا یا واپس آؤ آندھا وہ سلطان کوڑے تو تھلے اتریا
تیز قدماں نال ٹردا ٹردا تانوں ذہن چ آ گئی ہے بچی کون ہے؟ آندا 7 سال دی برقع پوش بی بی دے سامنے او کرسی والا زمین تے بہ گیا آندا زمین تے دو زانو بہ کے اس کپڑیاں دا بھی خیال نہ کیتا تے اس بچی دا دوواں ہتھاں چ چہرہ لیا آخری جملہ ہے آندا مینوں اودوں پتہ لگا ہے او دھی سی او سردار او دا پیو سی آندا دوواں ہتھاں چہرہ لے کے اسے کہا بیٹی اندروں کیوں آئے ہو بازار کیوں آئے ہو کو گل کرنی ہے آندا اس بچی آکے جی بابا گل کرنی ہے مینوں پتہ لگ گیا او دھی ہے او دا پیو ہے آندا اس پیو نے آکھیا تیری گل سنن تو پہلا میریاں 2 گلاں تینوں سننیاں پڑ گیا آندا چھوٹی بچی نے سر لایا جی بابا حکم فرماؤ آندا اس سلطان نے بیٹی دا منہ برکے والا ایتھے لے کے آکھیا تو بعد چ کچھ آکھیں پہلے بیٹی یہ گل رات دی طے ہو گئی ہے نا تو نہیں جانا ہائے آکھیا جی میں آخری جملہ پڑھ رہا کہنے لگی ہاں بابا میں نہیں جانا فرمایا دوجی گل بھی رات دی طے ہو گئی ہے نا اکبر نہیں رہنا آندے پتہ نہیں اکبر کون سی وہ سکے بابا میں جان واسطے نہیں آئی تے اکبر نو روکن واسطے نہیں آئی او دو پیو پوچھا ہون گل کر او سکے محلن محلن یا بھی نہ جانیا نہ اکبر نو رکھنیا ایک ہی میری التجا ہے بابا ذرا ہولی ہولی ٹورے ایسے گلی جو ہولی ہولی نکل میں میرا سلطان بابا میرا دل کرتا میں دیر تک تو انو جان دیا نو ویکھا تو سا ہونا کوئی نہیں میں بچنا کوئی نہیں سب دعا کرو بھیا سبت مولا والا